بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 32ویں فصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں چند آیتیں۔ پہلی آیت ارشاد باری تعالی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ یہاں ضلال کے وہ معنی مراد نہیں جو اردو محاورہ میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہر زبان کا محاورہ الگ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی صرف ناواقفی کے ہیں۔ ناواقفی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو احکام آنے سے قبل ہو، دوسری وہ جو احکام آ چکنے کے بعد ان کے نہ جاننے کے بارے میں ہو۔ دوسری قسم قابل مذمت، جبکہ پہلی قسم قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وحی سے معلوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے ان کا علم نہیں ہوتا۔ گویا اس آیت مبارکہ کا وہی مطلب ہے جو آیت مبارکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا مطلب ہے۔ دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اس مقام پر بھی وزر گناہ کے معنی میں نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری سے شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ عربی لغت میں وزر کے معنی مطلق بوجھ کے ہیں، خواہ گناہ کا بوجھ ہو خواہ کسی غیبی فیض کا بوجھ ہو۔ لیکن گناہ کا بوجھ انبیاء پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے معصوم ہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، اس جگہ غیبی فیض کا بوجھ مراد ہے، کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بہت بوجھ ہوتا تھا۔ صحیح احادیث میں مروی ہے کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگتی تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد قوی ہو گئی تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسان ہو گیا۔ یہ بات آیت مبارکہ الم نشرح لک صدرک سے صاف صاف معلوم ہوتی ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس آیت میں بھی ذنب کا مشہور معنی گناہ مراد نہیں، بلکہ وہ اجتہادات مراد ہیں جو نصوص سے منسوخ کر دیے گئے ہیں، اب ان پر عمل کرنا صحیح نہیں، اگرچہ نصوص کے ذریعے منع کیے جانے سے پہلے ان پر عمل کرنے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہر اس چیز کو معاف فرمانے کا اعلان فرما دیا جس کا کسی بھی وقت گناہ ہونا ممکن تھا۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گناہ ہونے کا خیال ہوا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کی وجہ سے تسلی کے لیے آیت مبارکہ نازل فرمائی، ورنہ اگر اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے تو اس پر بھی اجر کا وعدہ ہے۔ آیت مبارکہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کی یہی معنی ہے۔ چوتھی آیت ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اس آیت کریمہ کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اب بھی ایسے ہی کرتے رہیے، اور اس سے کفار کو مایوس کرنا مقصود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیالات کی طرف دعوت دیتے تھے، اس واسطے ان کو سنانے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے خلاف کبھی نہیں کرتے، اس لیے ہماری بات کسی صورت نہیں مانیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما انت بتابع قبلتهم۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔